السلام علیکم ناظرین، جیسا کہ ہم نے کل گرامر اینڈ کمپوزیشن کے تحت حرف، لفظ، جملہ اور فقرے کو ڈیفائن کیا تھا، میں اس کو دوبارہ دہرا دیتا ہوں اس لیے کہ نئے آنے والے دوستوں کو یہ پرابلم ہوتی ہے۔ تو ہم نے بنانا فقرہ ہے کسی بھی زبان کا، اور فقرہ ہی ہمارا ٹارگٹ ہے، اور اس فقرے کو بنانے کے لیے ہمیں پوری گرامر سیکھنی پڑتی ہے۔ تو یہ وہ چھوٹے چھوٹے چیزیں ہیں جو آپ کو جب تک سمجھ نہیں آئیں گی، آپ کو جو میں آگے پراپر گرامر شروع کراؤں گا وہ آپ کو سمجھ نہیں آئے گی۔ تو ایک بات تو آپ یہ طے شدہ ہے کہ دنیا میں جتنے بھی زبانیں بولی جاتی ہیں یا ان کے فقرے بولے جاتے ہیں وہ دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک فقرہ وہ ہوتا ہے جس کے اندر ورب ہوتا ہے، اور ایک فقرہ وہ ہوتا ہے جس کے اندر ورب نہیں ہوتا۔ لیکن جس کے اندر ورب نہیں ہوتا لازماً اس کے اندر ہیلپنگ ورب ہوتا ہے، کیونکہ ورب یا ہیلپنگ ورب یہ فقرے کی جان ہوتی ہیں۔ جب آپ ان دونوں کو فقروں سے نکال دیں گے تو فقرہ بے جان ہو جائے گا۔ جیسا کہ میں نے کل کہا تھا کہ آئی ٹیچ یو کیشی میکس اے ٹیبل وغیرہ وغیرہ، تو اس میں ایک پراپر سینس آ رہی ہے، اس میں ورب ہے، درمیان میں آخر میں آبجیکٹ ہے، پہلے سبجیکٹ ہے، یعنی سبجیکٹ سے مراد کام کرنے والا ہے، سبجیکٹ اور آبجیکٹ کے درمیان کیا ہو رہا ہے، بنانے کا کام ہو رہا ہے، کیونکہ یہ پڑھائی کا کام ہو رہا ہے۔ تو یہ ایک پراپر ورب کا فقرہ ہے۔ اب اس بات کو چھوڑ دیں کہ یہ ٹینس کون سا ہے، تو لازماً جس بھی فقرے میں ورب موجود ہوگا اس کا آپ کو یہ میں ایک پوائنٹ بتا رہا ہوں، ٹپ دے رہا ہوں، اس فقرے کا تعلق کسی نہ کسی 12 ٹینسز کے ساتھ ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی تعلق ہوگا۔ اب ایک بات تو ختم ہو گئی، اب اس کے بعد نیکسٹ آتے ہیں ہم اس فقرے پر جس کے اندر ورب نہیں ہوتا مگر اس میں ہیلپنگ ورب ہوتا ہے۔ یہ میں نے کل بتایا تھا کہ فقرے ورب والے فقرے کی جان جو ہوتی ہے وہ ورب سے ہوتی ہے۔ اب اگر آپ ورب نکال دیں گے تو فقرہ ڈیڈ ہو جائے گا۔ جیسے میں کہتا ہوں آئی ٹیچ یو، تو اگر میں اس میں سے ٹیچ نکال دوں تو آئی یو بن جائے گا، تو میں آپ، اس کے کوئی معنی نہیں بنتے۔ اس لحاظہ ثابت ہوا کہ جو ورب ہے یہ فقرے کی جان ہوتا ہے، جسے جسم کی روح ہوتی ہے۔ اسی طرح سے ہمارا جو سادہ فقرہ ہے اس کی بھی جان ہیلپنگ ورب ہے۔ اب سادہ فقرے اور ورب والے فقرے میں بنیادی فرق کیا ہے یہ آپ سن لیں۔ سادہ فقرے میں ہیلپنگ ورب ہوتا ہے، پہلے یہ سن لیں۔ مثال کے طور پہ میں کہتا ہوں کہ جناب دس از اے پین، یہ ایک پین ہے، تو پین کا ہونا یہ کوئی صفت نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اگر آپ یہ کہیں کہ یہ پین اچھا لکھتا ہے، دس پین رائٹس ویل، تو اس پین کا کام کیا ہے؟ لکھنا، کیونکہ ورب کی پہچان اردو میں جس بھی فقرے کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ تا، تی، تے آتا ہے، یا نا، نی، نے آتا ہے، تو سمجھ لیں کہ وہ اردو کے فقرے کے اندر پہچان جس لفظ میں تا، تی، تے آ رہا ہے وہ آپ کا ورب ہے۔ میں خط لکھتا ہوں، اب اس میں خط جو ہے یہ آبجیکٹ ہے، لکھنے والا آئی یعنی کہ میں ہوں، اور میرا کام کیا ہے؟ لکھنا۔ کس کو لکھنا؟ خط کو لکھنا۔ تو اب جو بغیر اپنا ورب کی فقرہ ہے اس میں ہیلپنگ ورب ہوتا ہے۔ دس از اے بلڈنگ، شازیہ از اے گرل، امریکہ از اے گڈ کنٹری، پاکستان از اے گڈ کنٹری، امریکہ ایک اچھا ملک ہے۔ اب اس میں مجھے بتائیں امریکہ ایک اچھا ملک ہے، اس میں تا، تی، تے، نا کہاں پہ آیا ہے؟ نہیں آیا نا۔ شازیہ ایک اچھی لڑکی ہے، اس کے اندر بھی تا، تی، تے، نا نہیں آیا۔ تو بنیادی جو فرق ہے، فعل کے اندر ایک کام ہوتا ہے، تو کام جو ہے نا دونوں کو جوڑ کے رکھتا ہے، سبجیکٹ کو آبجیکٹ کو۔ ویسے بھی دنیا میں انسان کام ہی کرنے آیا ہے، ہم صبح سے لے کے شام تک کام نہیں کرتے ہیں،
پیدائش سے لے کے موت تک کام ہی کرتے کرتے ہم لوگ قبر تک پہنچ جاتے ہیں. تو دنیا میں اللہ نے ہمیں دنیا میں کام کرنے کے لیے بھیجا. اب کام کیا کرنے؟ دو ہمارے ذمہ کام ہیں، نیکیاں کرنا ہے اور برائی سے بچنا ہے. بس یہ ہمارے دو میجر کام ہیں جس کو اللہ پاک نے عقل دی ہے. تو سادہ فکرے جو ہے اس میں ہیلپنگ ورک ہوتا ہے. اب اگر ہیلپنگ ورک نکال دیں گے تو فکرے کے کوئی معنی نہیں بنا گے. بات سمجھ آ رہی ہے کہ دس از اے پین، یہ ایک پین ہے، اس میں سے آپ از نکال دیں جو ہیلپنگ ورب ہے پریزنٹ کنٹینیوس سینس کا، تو فکرہ بنے گا یہ ایک پین. اب یہ فکرہ نہیں ہے، معذرت کے ساتھ یہ جملہ ہے، کیونکہ فکرہ جو ہے وہ پورے معنی ادا کرتا ہے اور جملہ جو ہے وہ آدھے معنی ادا کرتا ہے. یہ میں نے کل بتایا تھا کہ دس از اے پین، دس اس کو آپ الگ کر دیں، اے پین کو الگ کر دیں، تو یہ دو جملے بن جائیں گے. دو جملے بن کے ایک فکرہ بناتے ہیں اور جملہ بنتا ہے لفظ سے. دس ایک لفظ ہے، از ایک لفظ ہے، ذات خود گرامیٹیکلی تو یہ ہیلپنگ ورب ہے، لیکن اردو کی زبان میں ایک لفظ ہے یہ. تو دس از یہ دو لفظ ہیں، یہ ہے. اب یہ بھی پورا معنی نہیں دے رہا، اس کو چھوڑ دیں، ہم اگلے پہ آ جائیں. آ پین ایک پین، یہ بھی پورے معنی نہیں دے رہا. کچھ سمجھ تو آ رہی ہے کہ ایک پین ہے، ہاں جی، اور آگے دس از یہ ہے. تو جملہ ادھورا ہوتا ہے، فکرہ پورا ہوتا ہے. یعنی پورے ادھورے کی بات نہیں ہے، بات یہ کہ فکرے کا بنیادی کام ہوتا ہے معنی کنوے کرنا، پورے معنی دینا، تاکہ اگر آپ کی بات سمجھ جائیں یا آپ اس کی بات سمجھ جائیں. تو فکرہ پورے معنی دیتا ہے اور جملہ آپ کو آدھی معنی دیتا ہے اور لفظ اس سے بھی کم معنی دیتا ہے اور حرف کا تو کوئی مطلب ہی نہیں بنتا. تو انگلش کی گرامر جو ہے، انگریزی گرامر کی، کسی بھی گرامر کی سب سے جو چھوٹی اکائی ہے وہ حرف ہے. کیونکہ جب ہم کسی وقت فکرہ کو بناتے ہیں تو سب سے پہلے ہم لفظ کمپوز کرتے ہیں. لفظ کمپوز ہوتے ہیں، بنتے ہیں حرف سے، پھر ہم اگلا لفظ کمپوز کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی، اس ترتیب سے پھر ہم اگلا لفظ کمپوز کرتے ہیں. جتنے بھی ہمیں فکرہ بنانے کے لیے الفاظ درکار ہوتے ہیں، چاہے وہ سبجیکٹ ہے، چاہے وہ ورب ہے، چاہے وہ ہیلپنگ ورب ہے، چاہے وہ آرٹیکل ہے، چاہے وہ پریپوزیشنز ہے، چاہے وہ ایڈجیکٹو ہے، چاہے وہ ایڈورب ہے، چاہے وہ ناؤن ہے، چاہے پرونون ہے، فکرے میں بے شمار چیزیں استعمال ہوتی ہیں. تو ہمیں تو ابھی فی الحال ان چیزوں کو نہیں دیکھنا. ہم نے اسٹیپ بائی اسٹیپ جب جس چیز کی باری آئے گی ہم اس کو پڑھیں گے، رائٹ. تو آج میں اس کو پھر اس لیے دہرا رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ کل کوئی کمی بیشی رہ گئی ہو، تو میں نے کہا ذرا میں اس کو آج واضح کر دوں. تو آپ یہ بات اپنے چٹ لکھ کے جیب میں ڈال لیں کہ دنیا میں جتنے بھی فکرے بولے جاتے ہیں، ایک ورب والے ہوتے ہیں، ایک ہیلپنگ ورب والے ہوتے ہیں، ایک سادہ ہوتے ہیں. اب سادہ فکرہ کسے کہتے ہیں؟ جس میں ورب نہیں ہوتا، یعنی ہیلپنگ ورب والا فکرہ، ورب والا فکرہ اور ہیلپنگ ورب والا فکرہ. تو مزید ہم چلتے ہیں رجسٹر کی طرف. جی، لاہور از اے بیسٹ سٹی، سوری از دا بیسٹ سٹی. یہ اس میں صرف جو ہوتا ہے ایڈجیکٹو جو ہوتا ہے اس کی 3 ڈگریز ہوتی ہیں، جیسے اچھا، بہت ہی اچھا، یعنی گڈ، بیٹر، بیسٹ، لانگ، لانگر، لانگسٹ وغیرہ. ان کی باری بعد میں آئے گی جب اسٹیپ بائی اسٹیپ چلیں گے. تو ناظرین میں یہ بتانا ہے آپ کو اس بارے میں نے کل بھی آپ کو یہی بتایا تھا، آج بھی آپ کو یہی بتا رہا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ اچھی طریقے سے آپ کے ذہن سے یہ کنسیپٹ کلیئر ہو جائے، کیونکہ یہ چیزیں جب تک آپ کو اچھی طریقے سے سمجھ نہیں آئیں گی آپ کو آگے پڑھنے میں دقت ہوگی. اور میرا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ آگے دوڑ پیچھے دوڑ والی بات نہیں ہوتی. میں چاہتا ہوں کہ آپ اسٹیپ بائی اسٹیپ چیزوں کو سمجھیں تو آپ کے لیے بہتری ہوگی. تو ایک چیز یہ، کیونکہ بیسک چیزیں ہیں، بنیاد جو ہے کسی بھی عمارت کی وہ بڑی مضبوط ہونی چاہیے. یہ چیزیں بیسک ہیں، یہ پوری گرامر کی. جب آپ ان کو سمجھ جائیں گے تو آپ اس کے بعد ٹینسز کو پڑھنا آسان ہو جائے گا، ڈائریکٹ انڈائریکٹ کو سمجھنا آسان ہو جائے گا، اس کے بعد ایکٹیو وائز پیسیو وائز کو سمجھنا آسان ہو جائے گا. تو لہٰذا ہمیں
ان بیسک جو چیزیں ہیں، جو بیسک کنسیپٹ ہیں، ان کو بہت اچھی طریقے سے سمجھنا ہے تاکہ ہمیں آئندہ آگے جو ہم نے چیزیں پڑھنی ہیں ہمیں اس میں پڑھنے میں کسی قسم کی دقت محسوس نہ ہو۔ تو آج میں محسوس کر رہا ہوں کہ اتنا ہی کافی ہے، کیونکہ بیسیکلی کوئی فرق تو نہیں ہے کل اور آج میں، چیز ایک ہی ہے، لیکن آج میں نے ٹاپک نیا پکڑنا تھا تو میں نے سوچا کہ چل تھوڑا سا میری طبیعت خراب تھی تو میں صحیح طریقے سے آپ کو نہیں بتا سکا، تو اس لیے میں نے سوچا کہ میں ذرا آج ریپیٹ کر دوں۔ تو ادروائز میرا آج یہ پروگرام تھا ایک پراپر طریقے سے کہ ایک جو فکرہ ہے جس سے ہمیں واسطہ پڑتا ہے کہ وہ اسٹرکچر آف اے سینٹینس، کیونکہ ٹارگٹ ہمارا سینٹینس ہے، اور فکرے کو سمجھنے ہی کے لیے، فکرے کو بولنے کے لیے، اچھی طریقے سے بولنے کے لیے، فلوئنٹلی بولنے کے لیے ہمیں جو ایک یونیورسلی ایڈمیٹڈ فارمولہ ہے پوری دنیا میں وہ ہے گرامر اینڈ کمپوزیشن کا۔ ہمیں وہ تمام گرامر کمپوزیشن سمجھنی ہے اسٹیپ بائی اسٹیپ۔ تو یہ ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں بار بار وہی باتیں ریپیٹ کرتا ہوں کہ ان چیزوں کو آپ ذہن نشین کر لیں، آپ کے تجربے میں بات آئے گی، آپ ان باتوں کو غور کریں، کوئی پیراگراف پڑھیں اخبار کا، کسی کتاب کا، تو اس میں دیکھیں آپ کہ آپ کو سادہ فکرے ملیں گے اور آپ کو ورب والے فکرے ملیں گے۔ تو میں تھوڑا سا اس میں اضافہ کر دوں کہ جو ورب والا فکرہ ہوتا ہے اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ اس میں صرف ورب ہی ہوگا، نہیں، نیور، اس میں ورب کے ساتھ ہیلپنگ ورب بھی آ سکتا ہے، تو ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کی شرط یہ ہے کہ اس فکرے میں ورب ہوگا، ہیلپنگ ورب ہو یا نہ ہو ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں۔ ورب والے فکرے میں ورب کا ہونا لازم ہوتا ہے، رائٹ، اور ہیلپنگ ورب ایز ایڈیشنل اگر اس کی ضرورت پڑے تو وہ آ جائے گا۔ جیسے کہ فرض کریں آئی ٹیچ یو، یہ پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس ہے، اور اگر آپ سے میں یہ کہوں کہ آئی ایم ٹیچنگ یو تو ڈیفینیٹلی اس کے اندر ایم آ گیا ہے، تو ہیلپنگ ورب ہے۔ تو جو سادہ فکرہ ہے اس میں ہیلپنگ ورب ڈیفینیٹلی ہوگا، لیکن اس میں کسی بھی طرح سے ورب نہیں آئے گا، رائٹ، اس کے اندر ورب نہیں آئے گا۔ تو آج ہم نے اور کل اور آج ہم نے ایک ہی لیسن پڑھا کہ ہم جتنے بھی فکرے بولتے ہیں آلموسٹ صبح سے لے کے شام تک یا سوتے وقت، ہر انسان، ہر علاقے کا انسان جس میں اللہ پاک نے جان ڈالی ہے، اس کے علاوہ جو چرندے ہیں، پرندے ہیں، جانور ہیں، اللہ پاک نے ان کو بھی ایک مادی زبان عطا کی ہے، ان کو بھی ایک فکروں کی زبان عطا کی ہے، وہ اپنی اپنی زبانیں بولتے ہیں، ہمیں ان کی زبان کا شعور نہیں ہے اور ان کو ہماری زبان کا شعور نہیں ہے، تو لہٰذا ہمیں اپنی زبان سے غرض رکھنی چاہیے۔ تو آج کے ہم میرے بیسیکلی ریپیٹیشن تھی کل کی، اور کل ہم ڈسکس کریں گے جناب کہ واٹ از دا اسٹرکچر آف اے سینٹینس، چونکہ آپ کو پہلے اسٹرکچر کو سمجھنا ہے کہ سینٹینس ہے، اور اب ہم جو شروع کریں گے کل ہم شروع کریں گے ورب والے فکرے کو، ٹھیک ہے جی۔ اس میں ہم ڈسکس کریں گے کہ واٹ از دا اسٹرکچر of a sentence۔ یہ آپ کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ what is the structure of a sentence۔ کیوں کہ فکرے کا ڈھانچہ کیا ہوتا ہے؟ مکان جب آپ بناتے ہیں تو جب آپ اس کی بنیادیں بنا کے اس کی دیواریں کھڑی کر دیتے ہیں، لینٹر ڈال دیتے ہیں، تو اسے آپ ایک را آپ اسٹرکچر کہہ سکتے ہیں، یہ ایک اس کا ڈھانچہ بن جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ مکان کو بنانے کے لیے آپ کو 4 دیواریں کھڑی کرنی پڑتی ہیں، جس کی 4 دیواریں نہیں ہوں گی وہ مکان ہرگز نہیں کھلا سکتا۔ مکان کی یہ بنیادی شرط ہے کہ اس کی 4 دیواریں ہونی چاہیے، تو یہ اس کا ڈھانچہ ہے۔ اسی طرح سے جو آپ کا فکرہ ہے اس کا بھی ڈھانچہ ہے، اس کا ڈھانچہ 3 ستونوں پہ کھڑا ہے، اور وہ 3 ستون کون سے ہیں؟ سبجیکٹ، آبجیکٹ اور ورب۔ تو انشاءاللہ ہم کل اس پہ تفصیل سے ڈسکس کریں گے، تفصیل سے روشنی ڈالیں گے
تو امید کرتا ہوں کہ کل جو چیز رہ گئی تھی آج آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، اور میں کل کچھ تھوڑا سی طبیعت میں حساس تھی تو صحیح طریقے سے آپ کو کنوے نہیں کر پایا، ویسے بھی میں مریض ہوں، تو آج میں نے سوچا کہ نہیں مجھے کل کے لیکچر کو دوبارہ ریپیٹ کرنا چاہیے۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ تمام حضرات کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ انشاءاللہ العزیز میری اگلی ویڈیو کا انتظار کریں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔